اسلام میں اگر 1,00,000 روپیہ تمہارے پاس ہے تو 2,500 دینا پڑے گا. 2,500 اگر 2,400 دو گے اور 100 روک لیا تب بھی آپ گناہگار ہیں. یاد رکھیے گا. 1,00,000 ہے، 2,500 آپ پر زکوٰۃ بن رہی ہے. اگر آپ نے 2,499 روپے دے دیے اور 1 روپیہ روک لیا تو آپ گناہگار ہیں. اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے جنگ کی جائے گی، آپ سے قتال کیا جائے گا، آپ سے لڑا جائے گا. اگر آپ 1 روپیہ دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا. میرے بھائیوں سوچو، یہ اسلامی رولز ہیں. یہ بڑے بیٹھے بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ دار، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک، آج جن کے پاس کروڑوں کی ملکیتیں ہیں، حساب لو تم زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنے مال کی پوری پوری. اسلامی حکومت ہوتی تو زبردستی لے لیا جاتا. نہیں ہے. وہ کہے گا بے آج تو مولویوں کو سب سے زیادہ سننا پڑتی ہے. آ گئے صبح صبح میرے پاس لینے، بیٹھو 10 بجے اٹھیں گے، صاحب سو رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان مولویوں نے تمہارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی، ورنہ ذمہ داری تمہاری تھی مدرسوں میں پیسہ پہنچانے کی. یہ تمہارے گھر آ کر تمہیں عذاب الہی سے بچا رہے ہیں، تمہارے گھر آ کر. اور تم ان مولویوں کے بارے میں کہتے ہو کہ جاؤ صبح آنا، جاؤ 10 بجے آنا، بھی ہم سو رہے ہیں. یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے، اور اے امیر آدمی، اے چودھری، کہیں تو اس زمین کے اندر دھس نہ جائے، دھس نہ جائے. زکوٰۃ غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے. آپ کے پاس ایک لمٹ ہے. ہندو دھرم میں بھی زکوٰۃ ہے لیکن لمٹ نہیں ہے. یہ اسلام لمٹ متعین کرتا ہے. کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکوٰۃ ہوگی، چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی. سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ ہے، کتنا پیسہ ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی. آپ کے پاس مچھلیوں کی تالاب ہے تو کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی. آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں کہ جس پر کیا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، کتنا گیہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے. بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے. بارش نہیں ہوئی ہے، آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتنی زکوٰۃ ہے. اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے. موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کے سامنے رکھا جائے. آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ایک مکان کے علاوہ 2-3 پلاٹ آپ نے اور خرید رکھے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر وہ مکان پلاٹ آپ کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہیں، آپ اس کو بیچیں گے، بزنس کر رہے ہیں، اس کو بیچ کر پھر دوسرا خریدیں گے، تو بیچنے کی نیت سے جو آپ نے زمین اور پلاٹ خریدے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ہے تو کتنی ہے؟ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دکان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. اتنا لکھا غریبوں کو دو، کتنا دو، کچھ نہیں. کروڑوں والا 1 روپیہ دے کے بھی نکل جا، ہو گیا. ایک مولانا صاحب مسجد میں دعا کر رہے ہیں، وہ ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے. 26 سال تک انہوں نے کسی مسجد میں امامت کی. 26 سال کے بعد ان کی تنخواہ کتنی ہوئی؟ 12,000. 12,000. اب وہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد، جمعہ ختم کرنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، اللہ جب 26 سال میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے، آج میری تنخواہ 12,000 ہے. جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ، اتنا ہی کاروبار، اتنی ہی دولت کا مالک مسجد کے سیکریٹری کو بنا دے، مدرسے کے سیکریٹری کو بنا دے، مسجد کے متولی کو بنا دے. سب چپ. اس نے کہا آمین بولو، آمین بولو. کوئی آمین ہی نہیں بول رہا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں یہ دعا بری لگ رہی ہے تو کم سے کم مولویوں کے بارے میں بھی تو سوچو. 12 سال سے اس کی تنخواہ 3,000 4,000 سے آیا، 12 سال 26 سال میں اس کی تنخواہ 12,000. یہ قوم کا حال ہے جو اپنے امام کی قدر نہ کر سکے، جو اپنے امام کی تنخواہ نہ بڑھا سکے، جو اپنے امام کو کھاتا اور پیتا ہوا نہ دے سکے، وہ اسلام کے لیے کیا قربانی دے گا؟ کون کرے گا ان کی دیکھ ریکھ؟ میں نے کہا نا، 4 لاکھ مدرسے، 50 لاکھ علماء، نتیجہ 2%. نماز فرض ہے، دن بھر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ سب غریبوں میں دے دو اور خود فقیر بن جاؤ. یہ بھی جائز نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور جو ایسا کرتا ہے وہ بیوقوف و پاگل ہے. اسلام نے جتنا بتایا اتنا دو، اس کے بعد جو اور دے سکتے ہو وہ تمہارا صدقہ و خیرات ہوگا.
زکات جتنی بنتی ہے اتنی تو دو کم سے کم، لیکن پورا کا پورا سب کچھ لٹا دینا اور اپنے آپ کو کنگال کر دینا، اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ آخری چیز ہے اسلام کی حج، بہت بڑی نعمت ہے، حج فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت حج کی استطاعت ہو گئی ہے لیکن 2 سال کے بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ حج کا فارم نہیں بھر رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں، یہ سوچ کر پہلے بیٹی کی شادی کر دیں، اس کے بعد ہم حج کرنے جائیں گے۔ نہیں، آپ کے پاس حج کا پیسہ ہو گیا، حج کی استطاعت ہو گئی، آپ کو جانا پڑے گا۔ اس سال فارم بھریے، قسمت میں ہوگا تو آپ کی منظوری آ جائے گی، نہیں ہوگا تو پھر دیکھیے بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن بیٹی کی شادی کے انتظار میں آپ رک رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بیٹی کی شادی میں خرچ کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، لیکن حج کو فرض کیا ہے اور حج کی فرضیت اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اگر کوئی امیر آدمی جو ابھی تک حج کی استطاعت رکھتا ہے 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جا سکتا ہے لیکن نہیں جا رہا ہے، اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو مات علی المجوسیہ، تو وہ مجوسیت کی موت مرے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں، مجوسیت کی آگ کا پجاری ہو کر مرے گا، اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا۔ مات علی المجوسیہ، وہ مجوسیت پر مرے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے مات علی غیر الفطرہ، وہ اسلام کے خلاف غیر اسلام پر مرے گا، یعنی اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا۔ ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے، لیکن اسلام کے اندر حج فرض ہے، وہاں تک جانا ضروری ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی دکان بیچ دو، دکان کا سارا مال بیچ دو، آپ اپنا مکان بیچ دو اور حج کرنے جاؤ، یہ بھی نہیں کہا ہے۔ اسلام معتدل ہے، اسلام اعتدال چاہتا ہے، بیچ کا راستہ چاہتا ہے۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے وہاں تک جانے کی تو جاؤ، زکوٰۃ اگر تم پہ فرض ہو رہی ہے تو دو، رمضان کے روزے تم رکھو، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ مسلسل اور پے در پہ رکھتے چلے جاؤ، ہمیشہ رکھو کبھی نہ چھوڑو، یہ بھی نہیں کہا ہے۔ اگر ایسا کرتے ہو تب بھی گناہ گار ہو۔ تو یہ اسلام معتدل ہے، اعتدال اس کے اندر ہے، میان روی اور بیچ کا راستہ ہے۔ اسلام دین السہل ہے، یہ آسانی چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن مولانا جرجیز کو کرسی سے باندھ دیا گیا ہے، کچھ گنڈے ہم سے جے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جرجیز صاحب نماز اس وقت بھی معاف نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں ظالموں مار لینا مجھے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے، کم سے کم مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ کہنا پڑے گا جرجیز صاحب کو۔ چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ پیر بندھے ہیں، نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک بار کہیے ظالموں چھوڑ دو مجھے تاکہ میں وضو بنا لوں، انہوں نے کہا نہیں، تمہارے ہاتھ پیر نہیں کھولے جائیں گے، تب بھی نماز فرض ہے۔ اگر وضو بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو دل میں نیت کر لو وضو کی۔ سن رہے ہیں؟ مار پڑ رہی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، نوجوانوں تمہارے اوپر تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور پھر بھی تم سوتے رہتے ہو، بنے ہو محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں۔ اوہ سنو، مار لگ رہی ہے، ڈنڈوں پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہماری روح نکل جائے گی، کیونکہ لنچنگ کرنے والوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، مار مار کے مار ہی ڈالا ہے۔ ان کو نشہ ہے کسی طاقت کا، ان کو نشہ ہے کسی کے پاور میں ہونے کا، ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری کتنی ویڈیو بن جائے، ہمارے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ کچھ نہیں ہوگا، نہ پولیس ہماری FIR کرے گی، اور کرے گی بھی تو سرکار ہمارے مقدمے واپس لے لے گی۔ ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ، اس نشے نے ان کو مجبور کر دیا، لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔ آسانی کیا ہے؟ نماز فرض ہے، یہ سختی ہے، لیکن آسانی کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں وضو نہیں بنانے دے رہے ہیں تو تم دل میں نیت کر لو وضو کی۔ اگر وہ تمہیں کھول نہیں رہے، قبلے کی طرف تمہارا چہرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں تو دل میں نیت کر لو، اگر میرا چہرہ کھلا ہوتا تو میں قبلے کی طرف کر لیتا، اے اللہ میرے لیے قبلہ آج بدلنے کی طاقت نہیں ہے، میرے لیے یہ لوگ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے،
لیکن اینما تولوا وجوہکم، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس طرف بھی میرا چہرہ ہے، تو تو اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اے اللہ میری نیت کو ہی میرے لیے قبلہ بنا دے، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا پڑے گی۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، تو زبان سے ہی کہہ دو اللہ اکبر۔ ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہو تو مت باندھو۔ اب اگر تمہیں ہاتھ باندھ کر دعائیں نہیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ایسے ہی پڑھتے رہو زبان سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ نماز اس حال میں بھی تمہیں پڑھنا پڑے گی۔ آسانی یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہو اسی کنڈیشن میں پڑھ لو، لیکن معاف نہیں ہے۔ سہولت بھی دیکھو، وضو کے لیے وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے تو دل میں نیت کر لو، ہو گیا۔ یہ ہے آسانی۔ اسلام دین السہل ہے، اتنی آسانی دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ سفر میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، سفر میں ہے، جا رہے ہو، چھوڑ دو، کوئی مضائقہ نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو تو تم اس روزے کو چھوڑ دو، جب سفر پورا ہو جائے بعد میں جتنے روزے تمہارے چھوٹے ہیں وہ رمضان کے بعد انہیں پورے کر لو۔ میرے بھائی یہ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ آج تمہیں ایک آسانی دین کے اندر سہولت کا ایک منظر دکھاؤں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ کہا بتا نہیں سکتا ہو تو راستہ کیسے نکلے گا تیرے لیے؟ کہا اللہ کے نبی شرم آتی ہے، کیسے بتاؤں؟ کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں۔ رمضان کا روزہ تھا، فرض روزہ میں رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اوف، تو چلیے ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں، کفارہ ادا کر دو۔ کفارہ مطلب پراشچت، کفارہ ادا کر دو، اس کا دنڈ ہے، اسلام نے بتایا ہے، وہ پورا کر لو۔ کہنے لگا نہیں معلوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو۔ ایک غلام، اس زمانے میں آدمی عورتیں بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو۔ کہتا غلام؟ کہاں؟ کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود دوسرے کی زندگی ہو گئی، غلامی کرتے کرتے دوسرے کی غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی ہماری، میں کیسے غلام خرید کے آزاد کر دوں؟ نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو غلام آزاد نہیں کر سکتا؟ کہ نہیں، تو دوسرا آپشن بھی ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ تم 60 روزے رکھو، شہرین متتابعین، مسلسل، کنٹینیو، ریگولر۔ کتنے روزے رکھو؟ 60۔ اس نے کہا 60؟ کہ یہ بھی نہیں ہو پائے گا، وہ بھی کنٹینیو سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر 55 روزے 55 روزے رکھ لیے اور ایک چھوڑ دیا، نہیں ایک دن سستا لیں بعد میں پھر رکھیں گے، ایک چھوڑ دیا تو 55 بیکار، اب پھر 1 سے 60 رکھو۔ اگر بخار آ گیا، بیمار ہو گئے، کوئی بات ہو، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک مجبوری ہے۔ لیکن سوچو جو لوگ روزے کی حالت میں، جن کی نئی شادی ہوتی ہے، اس لیے ان سے کہا کہ زیادہ روزے کی حالت میں تھوڑا دور ہی رہو، روزے کی حالت میں بیوی سے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ نئی شادی ہوئی ہے، تھوڑا قریب آؤ گے، دل بہک گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ ہی خراب کر بیٹھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روزے کی حالت میں زیادہ قریب مت ہو، رات پوری پڑی ہے، دن میں قریب مت ہو۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول 60 روزے وہ بھی مسلسل پیدر پہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا ایک روزے میں تو یہ حالت ہو گیا، بیوی سے مل بیٹھا، 60 نہیں رکھ پاؤں گا۔ ایک روزے پہ تو صبر نہیں ہو سکا، 60 میں کون کر لے گا؟ نہیں ہو، یہ بھی نہیں ہو، میری طاقت سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تیسرا آپشن بھی ہے تمہارے لیے۔ کہا کیا؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہتا ہے 60؟ کہاں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کس بستی سے آیا ہوں؟ کہ کس بستی سے آیا ہوں؟
کہ اللہ کے رسول میں فلاں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں اور میرا حال یہ ہے کہ صبح اگر کھا لیتا ہوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو صبح نہیں ملتا ہے، ایک ٹائم نصیب ہے ایک ٹائم نہیں، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ارے ہمیں تو 2 ٹائم کھانا نصیب نہیں ہو رہا، 60 کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہی 3 راستے تھے، چلو ایک اور راستہ نکالتا ہوں تمہارے لیے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے صحابہ آئے، نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو بتایا تمہارے بھائی کو ایسی ایسی پریشانی ہو گئی ہے، اس کے لیے کچھ مدد کرو، کچھ چندہ اندہ کرو۔ صحابہ نے چندہ کیا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، کوئی 10 کھجور لایا، 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجوروں کا، اتنا بڑا ٹوکرا۔ اللہ کے رسول نے کہا لو یہ تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، چلو اس 10 کلو کھجوروں کے ٹوکرے کو اٹھاؤ، اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں، اور وہاں جتنے غریب ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، جاؤ۔ ہنسنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا اپنے گاؤں میں لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو۔ کہاں؟ کہا اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا بولا؟ اللہ کی قسم، اللہ سے، اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی بھی ہنس دیے، صحابہ بھی ہنس پڑے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا جاؤ تم ہی کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، جاؤ کفارہ ادا ہو جائے گا۔